برطانوی اپوزیشن پارٹی ہے اور ریفارم پارٹی اور اس کے فار رائٹ گروپ جو ہے انہوں نے ویکینڈز پر بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے اور اب ہوٹلز کے اندر تک وہ گھس گئے کہ اسائلم سیکر ہوٹلوں میں موجے کر رہے ہیں اور یہاں کی عوام جو ہے وہ بیچارے اسٹرگل میں کاسٹ آف لیونگ میں زندگیاں گزار رہے ہیں، جس پر جو موجودہ حکومت ہے اس کو اپنی پالیسی پر نظرثانی کرنی پڑی اور جن بھی اسائلم سیکرز کو ہوٹل میں رکھا گیا تھا، اور میرے پاس یہ خبریں موجود ہیں کہ ان کو وہاں سے نکال کر جو فوجی بیرکس ہے، حالانکہ پہلے بھی وہ موجود تھی لیکن اب ان کو وہاں پر ہزاروں لوگوں کو وہاں پر شفٹ کیا جا رہا ہے اور کر دیا گیا ہے، اور کچھ کو بلڈنگز میں اور اس طرح کے جو عمارتیں ہیں وہاں پر ان کو شفٹ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ریفیوجل آ گئی ہے اور ان کو جو ہے وہ اب بلایا جا رہا ہے دستخط کے لیے، اس کے بعد ان کو رپورٹنگ لسٹ میں ان کا نام آ گیا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے اب برطانوی حکومت جو ہے یہ نئی اسکیم لے کے آ گئی ہے۔ تو آپ ساری اس صورتحال کو قانونی جو یہاں پر کیا قانون کیا کہتا ہے، قانونی طریقے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی وسیم، اس سارے معاملے کے اندر دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، ایک ہے پالیٹکس اور دوسری ہے قانونی نقطہ، قانون کیا بولتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں قانونی لحاظ سے۔ جو ہیومن رائٹس جو 1951 یو این ریفیوجی کنونشن ہے، وہ کلیئرلی یہ بولتا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں ٹورڈز انسانیت۔ تو جب کوئی یہاں پر یا تو آپ ریفیوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، جب آپ ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے میکانزم ان پلیس کرے، ایسا پروسیجر ان پلیس کرے تاکہ ان لوگوں کو پراپرلی ٹریٹ کیا جائے، اور انسان بلو دی بیلٹ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، نہ ہی ان چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں قانونی ہیں۔ قانون کیا کہتا ہے؟ جب کوئی یہاں پر ریفیوجی انٹر ہو جاتا ہے برطانیہ کے اندر، آپ نے اس کو مینٹیننس دینی ہے، آپ نے اس کو فوڈ دینا ہے، اس کو بیسک اسینشیل لیونگ اس کی پوری کرنی ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، حکومت نے یہاں پر اس کو مس ہینڈل کیا اور مس ٹریٹ کیا کہ ایک بجائے ایسے سینٹرز ڈیولپ کرنے کے جہاں پر ریفیوجیز کو یہ رکھ سکے، جس طرح کے بہت سارے دیگر یورپین، امریکہ اور کینیڈا، اس طرح کی دیگر دنیا کے اندر سینٹرز موجود ہیں جہاں پر ریفیوجیز کو عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کا خیال رکھا، اگر کوئی بچے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، ان کی بیسک لیونگ کو پورا کیا جاتا ہے۔ ڈزنٹ میٹر اس پر بیسک کاسٹ کتنی حکومت کو انجیکٹ کرنی پڑتی ہے ان کے اوپر، یس ان کے اوپر سپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ جو نئی ریفارم انہوں نے پالیسی انٹروڈیوس کی ہے کینیڈا بیس، تو اس کے اوپر یہ بالکل جو ریفیوجی ہیں ان کو بالکل وہی لوگ یہاں پر آئیں گے جو ریفیوجی کی بیسک جو نیڈز ریکوائرمنٹس ہیں اس کو میٹ کر رہے ہوں گے۔ یو این ایچ سی آر کسی ایسے بندے کو آپ کو ریکمینڈ نہیں کرے گا سپانسرز کو جو یہاں سے سپانسر کرنے کے لیے آفر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا جو برڈن ہے، فائنانشیل برڈن، وہ شفٹ کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر، وچ از گڈ۔ آپ کی جو ٹیکس پیئر کی منی ہے وہ ہو سکتا ہے وہ جب ان کے پاس وہ پیسہ رکے گا، وہ جو کاسٹ لیونگ کرائسس ہے اس کی طرف یہ توجہ دیں، ادھر اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اوور آل میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اندر اٹ سیلف بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈیپلی دیکھنا ہے۔ انہوں نے جب یہ امپلیمنٹ کریں گے بہت سارے اس کے نیگیٹو فیکٹر سامنے آئیں گے جس کو انہوں نے دیر اینڈ دین ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا بیک لاگ ڈیولپ کریں اور آنے والے 2-3 سالوں کے بعد پھر ایک نئی ان کو پریشانی۔ اس کو کم از کم یہ بھی تجویز ہے کہ 10 سال پہ لے آئیں، اور وہ جو 10 سال پہ آئیں تو وہ ایسا ایک پبلک جس طرح 5 سال تک وہ کوئی فنڈ اپلائی نہیں کرتے، 10 سال تک جو لوگ جو ہیں آئی ایل آر دے دیں، لیکن 10 سال تک ان کو پبلک جو فنڈز ہیں وہ نہ دیں۔ تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے ہے۔
اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پالیسیز ہیں، اب حکومت جو ہے نیا لیڈر چننے جا رہی ہے موجودہ حکومت، تو کیا یہ قوانین جو ماضی میں بنے ہیں یہ ریورس ہوں گے یا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو؟ جی وسیم، اسائلم کے متعلق جو انہوں نے لیجسلیشن پاس کی تھی، میرا خیال ہے یہ نیا جو انہوں نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا، میرا خیال ہے یہ قدر بہتر ہے، اس کی طرف ان کو جانا چاہیے، لیکن یہ کمپلیٹ سلوشن نہیں ہے اسائلم سیکرز کے لیے۔ جو لوگ آلریڈی ان کے سسٹم میں برطانیہ کے اندر آ چکے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ، بالکل وہ اس کو میرٹ کے اوپر یا فیئر ان کو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ جو لوگ ان کے سسٹم کے اندر ہیں ان کو میرٹس کے اوپر ان کے ڈیسیجنز ہونے چاہیے۔ اس وقت اراؤنڈ 85,000 کیس لوڈ ہے جو ہوم آفس نے صرف اسائلم سیکرز کو ریفیوز کر کے، وہ سارا بیک لاگ اس وقت جو اپیل ٹریبونلز ہیں امیگریشن کے، وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ انفیئر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اور بغیر دیکھے ان کے کیسز کو ریفیوز کیا جائے، اس کو رکنا چاہیے۔ حکومت کو، ہوم آفس کو، اس کو میرٹ کے اوپر ایسی پالیسی اور یہ بالکل جو ان کی اسیسمنٹ ہے بڑی ٹائٹن اور اسکروٹنی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو یہ اپروو کریں تو بالکل وہ ڈیزرونگ لوگوں کو اپروو کرنا چاہیے، جو کرائٹیریا میٹ نہیں کرتے وہ اپنا کیس فائٹ کریں، ان کو اپیل کا حق دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو کنٹری کے اندر لوگ ایسے ہیں جن کی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، بالکل ایسے لوگوں کو حکومت سختی سے لے رہی ہے، ان کو ڈپورٹ کرتی ہے، ان کو ریموو کرتی ہے۔ بلکہ میں نے ایسے کیسز مجھے دیکھنے میں آئے ہیں جن لوگوں کو بہت عرصہ پہلے جو سینٹنس ہوئی تھی، ان لوگوں کے کیس کو ریویو کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو ڈیپوٹیشن جو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں کہ حکومت ان کے خلاف ڈیپوٹیشن آرڈر بنانے کی خواہش رکھتی ہے، کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسے پوائنٹس ہیں، ایسی ریپرزنٹیشن وہ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو حکومت کو ڈپورٹ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بتائیں۔ تو ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں، اس لیے حکومت ان کو سختی سے ٹریٹ کری ہے۔ میرے خیال سے فورن کرمنلز کے لیے آپ تھریش ہولڈ رکھ سکتے ہیں کہ ایٹ سرٹن لیول جن لوگوں نے کوئی ایسی کرمنل انوالومنٹ ہے ان کو بالکل سختی سے ٹریٹ کرے، لیکن میرے خیال سے اس وقت جو تھریش ہولڈ ہے وہ 12 مہینے، 2 سال، 4 سال اس طرح رکھا ہوا ہے، اور بہت ساری کم جو سینٹنسز ہے اس کے اندر بھی حکومت ان کو نوٹسز کر رہی ہے۔ یہاں پر اگین میں سمجھتا ہوں انفیئر ٹریٹمنٹ ہے، صرف جو پولیٹیکل پریشر کو ڈیل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اس وقت امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں، جس کو بالکل رکنا چاہیے۔ یہ اگینسٹ ہیومن رائٹس ہے۔ یہاں پر جو آپ نے جو کوشچن ریز کیا کہ یہ جو نئی والی پالیسی ہے اور ایگزسٹنگ جو اسائلم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر ہم نئی پالیسی کو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں آئیدر یہ والی پالیسی امیگریشن یا اللیگل مائیگرنٹس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بالکل جو لوگ اس پالیسی کے اندر آئیں گے وہ بالکل، میں سمجھتا ہوں اگر اس کے اندر کوئی ایسے لوپ ہول ریکمنڈیشن کرتے وقت یا سپانسر کرتے وقت جو لوپ ہول ہو سکتے ہیں، اگر ان کو بلاک پہلے دن سے کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں بالکل جینون لوگ ریفیوجی یہاں پر آ سکیں گے۔ یہاں پر وہ یہاں کی جو لیبر مارکیٹ ہے اس کے اندر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ وہ جو شارٹ فال بننے جا رہا ہے آنے والے وقت کے اندر، جو سختیاں آپ نے گنوائی اپنے کوشچن کے اندر، جی اس جی کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ بڑا جو گیپ آنے جا رہا ہے لیبر مارکیٹ کے اندر۔ یہاں پر لوگ نہیں ملیں گے، یہاں پر جو لوگ تھے وہ اسپین کی طرف اور آئرلینڈ، دیگر ممالک کی طرف نکل چکے ہیں۔ جی جی ایک بڑا نمبر ہے، لاسٹ پروگرام کے اندر ہم نے 50,000 لوگوں کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی، بلکہ وہ 50,000 یا وہ 100,000 لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے یہاں برطانیہ کے اندر بہت سارے مسائل کریٹ کیے جاتے ہیں جب آپ بغیر اس کو پراپرلی اسیس کیے اور میجر کیے اور اس کو
آپ پراپر تولے بغیر جب پالیسیز بناتے ہیں پولیٹیکل پریشر کو ڈیل کرنے کے لیے تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. میرا خیال ہے حکومت یہ فیس کرے گی جو اس وقت جو ریسنٹ مہینوں کے اندر بلکہ پچھلے ہاف این جو 6 مہینے ہاف آف دی ایئر جو انہوں نے پریشر کے اندر ڈیسیجن کیے ہیں اس کا امپیکٹ آنے والے ٹائم کے اندر ہوگا. آپ نے آلریڈی اس کو اکنالج کر دیا آپ نے کوشچن کے اندر. یونیورسٹیز سفر کر رہی ہیں وہ بجٹ پورے نہیں کریں گی. آنے والے ٹائم کے اندر جو مارکیٹ ہے لیبر مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ کو کام کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے.